رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا امام الاولین والآخرین۔ سامعین و ناظرین، برادران اسلام و برادران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، مشائخین ذی احتشام، میزبان مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب، سجادہ نشین درگاہ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان و آزاد کشمیر میں یکساں شہرت کے حامل عند اللہ اور عند الرسول قبولیت اور عند الناس مقبولیت پانے والے جانشین محدث سیالکوٹی جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب متعن اللہ بطول حیاتہ، ایسا لگ رہا ہے کہ یاری میری اور آپ کی بہت پرانی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آج اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں حضرت ابو البیان ان کا وہ انداز اور وہ پرواز جو تاریخ میں صبح قیامت تک بطور عزت و عظمت یاد رکھا جائے گا، آج ان کا مرکز ہے اور موضوع صدیق اکبر ہے۔ تو خود اندازہ فرمائیں، ہر دل شاد آباد اور روح پر ایک وجد کی کیفیت ہے کہ اس عنوان نے مرکز ابو البیان میں صدیق اکبر کی محبت کو بھی تشت از بام کر دیا
اور ان کی نسبت کا اعزاز پانے والوں کی آبرو کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ اور یہ خوبصورت مرکز سرسری، طاہرانہ، محبتوں سے لبریز، دل و روح کی نگاہ سے دیکھتا بھی رہا، اور وہ نقش و نگار دل و روح میں باعث قرار بھی بنتے رہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں کے پتھروں پر اتنی محنت ہو رہی ہے، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پر کتنی محنت ہوگی۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہاں پر دنیا بھی چمکتی ہے، یہاں آخرت بھی چمکتی ہے، یہاں علم دنیا بھی ہے، یہاں علم دین بھی ہے، یہاں ادب صحابہ و محبت بھی ہے، یہاں عشق رسول کا جام بھی ہے، اور جہاں ایسا جام پلایا جائے وہاں دنیا بھی چمکتی ہے، وہاں اخری بھی چمکتی ہے، اور ایسا مقام کسی کسی کو میسر آتا ہے۔ میں جو عربی خطیب تھے، ایک ایک لفظ، کیونکہ میں عربی جانتا ہوں اور دو چار لفظ ہی جانتا ہوں، چار لفظوں کی خوشبو اور اس کی آبرو نے میری آبرو بھی محفوظ کر رکھی ہے۔ میں ان کو اور جنہوں نے انگلش میں خطاب کیا انہیں اور ان کے اساتذہ کرام اور بالخصوص جانشین ابو البیان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے امت مسلمہ کے کل کو آج کی اور ماضی کی محبت سے جس طرح مضبوط و مربوط رکھا ہے، انشاءاللہ اس ادارے سے بلند ہونے والا جھنڈا صبح قیامت تک بھی سر نگوں نہیں ہوگا۔ یہ جھنڈا لہراتا رہے گا، محبت رسول مہکاتا رہے گا، صحابہ و اہل بیت کی جستجو، ان کی گفتگو، اور اسی میں کلیاں مہکتی رہیں گی اور پھول دمکتے رہیں گے، اور امت مسلمہ کا دستور و منشور محفوظ ہوتا رہے گا۔ حضرات، زیادہ وقت میں بھی نہیں لوں گا، مختصر سی گفتگو، مختصر سی، کیونکہ یہاں تو وہی جام پلائے جاتے ہیں جو صدیق اکبر نے بعد والوں کو پلائے، جو صحابہ و اہل بیت نے آنے والوں کو پلائے، اور وہی جام چلتے چلتے کہیں موڑا شریف پہنچا، کہیں گولڑا شریف پہنچا، کہیں نیریاں شریف پہنچا، کہیں داتا کی نگری میں پہنچا، اور کہیں درگاہ حضرت ابو البیان میں پہنچا۔ تو یہ فیضان دریا کی طرح چلتا ہے، اور دریا ہر پینے والے کو جس طرح سیراب کرتا ہے، یہ وہی جانے جو پلائے، یا وہ جانے جو یہ جام روح کی نظر کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین اور معنا، ابتدا دیکھو اور انتہا دیکھو، دو کی یاری دیکھو، دو کی یاری دیکھو، اور معنا پر خدا کی معیت دیکھو۔
ایک لمبی تفصیل ہے، میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں لے جانا چاہوں گا۔ عربی لغت میں جو یہ تراکیب استعمال ہوئی، یہ دو طرح استعمال ہوتی ہیں: ثانی اثنین، ثالث ثلاثہ، رابع اربع۔ ثانی ثلاثہ، ثالث اربع اور رابع خمسہ، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کا فرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو کو تیسرا بنانے والا اور تین کو چوتھا بنانے والا اور چار کو پانچواں بنانے والا، ایک یہ عدد ہے، اور دوسرا فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، رابع اربع، چار میں سے چوتھا۔ تو دونوں میں فرق ہے، اس ترکیب میں اور اس ترکیب میں۔ کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں؟ کوئی یہ سمجھ کے اٹھو یار، دو کو تیسرا بنانے والا، تیسرے کو چوتھا بنانے والا اور چوتھے کو پانچواں بنانے والا، ایک یہ ترازو پر ہے، اور دوسرا دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا اور چوتھے میں سے، چوتھے میں بھی چوتھا ہمارا ہے اور دوسرے میں بھی دوسرا ہمارا ہے۔ کوئی اشارہ سمجھ گئے کہاں چلی گئی بات؟ لوگ کہتے ہیں چاروں کا ثبوت نہیں ہے، میں کہتا ہوں اسی آیت میں ہے۔ دو میں سے دوسرا اور تین میں سے تیسرا، تیسرے میں چوتھا، تین میں تیسرا اور چار میں چوتھا، یہ چاروں کا ذکر میں سمجھتا ہوں قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو دو طریقے عدد بیان ہوئے ہیں قرآن میں، فرق کیا ہے؟ کہ دو کو تیسرا بنانے والا اس دو میں شمار نہیں ہوتا، دو کو تیسرے بنانے والا اس دو میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ یاد رکھو، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، یہ پوری لائبریریاں ہیں، غلط بات کی تو یہ فوراً نوٹ بول پڑیں گے، اعتماد سے بیٹھے سارے۔ دو میں دوسرا بنانے والا اس دو میں شامل نہیں ہوتا، اسی طرح تیسرا بنانے والا تین میں شامل نہیں ہوتا، اور چوتھا بنانے والا اس چوتھے میں شامل نہیں ہوتا، اور پانچ کو پانچواں بنانے والا اس پانچ میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو میں سے دوسرا یہ پہلے کا جز ہے، اور سیدنا امام المفسرین فرماتے ہیں کہ دو ہیں، دو میں سے دوسرا جو پہلا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ، اور جو دوسرا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، پہلا دوسرے کا جز ہے اور دوسرا پہلے کا جز ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اب کیسے سمجھاؤں اس کو؟ علماء کرام فرماتے ہیں آپ نے پھول دیکھا؟ آج ہی تو پھینکے آپ نے مجھ پہ، پھول دیکھیں کہ نہیں؟ پھول کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟
حسن ہے، رنگ ہے، جمال ہے، کمال ہے، نوال ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ رنگ ہے کہ نہیں؟ جمال ہے کہ نہیں؟ کمال ہے کہ نہیں؟ عروج ہے کہ نہیں؟ اور نوال ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے. اچھا، یہ خوشبو اس پھول سے اور وہ پھول اس خوشبو سے کتنا دور ہے؟ کوئی سمجھا کے بتائے مجھے. اچھا یہ بتائیں، یہ خوشبو اس پھول کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور پھول خوشبو کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں کہ نہیں؟ یہ لازم و ملزوم ہے نا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا یہ وہ ہے جس نے پہلے پر اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، بدایت قربان کی، نہایت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو خدا نے فرمایا اور محمد عربی پر سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر، آج تیرا مقام یہ ہے کہ ہیں دو، یہ دو ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے میں صرف نبوت کا فرق ہے، دوسرے پکے دوست ہیں. ایک کا فیض دوسرے میں اس طرح چلا گیا کہ دوسرا پہلے کے لیے مظہر عتم بن گیا. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. میں موضوع پر بولنا چاہتا ہوں ترتیب کے ساتھ. کس ابو بکر کی بات کرتے ہو؟ یہ 3 دن 3 راتیں، ایک محب، ایک محبوب، ایک عاشق، ایک معشوق. کیسے بیان کروں؟ کیسے جلوے لوٹے، کیسے حسن کو سمیٹا، کیسے بیان ہو؟ اتنا ہی بیان ہے کہ جس طرح خدا کے قرب میں محمد عربی نے اللہ کے جلووں کو لوٹا تھا، بے عین ہی اسی طرح اس غار میں جناب صدیق اکبر نے محمد عربی کے جلووں کو لوٹا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے. پہلے کون گیا تھا؟ زور سے بولو. کہاں؟ غار میں. اور مزار میں پہلے کون گیا تھا؟ کو دونوں پہلو سین میں ہے نا. یہاں غار میں یار غار، اور وہاں صاحب مزار. وہاں صاحب مزار پہلے گیا. تو یہاں جو پہلے گئے، یا رسول اللہ جب دل بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، گھر سے چلا تھا، وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا یا ابا بکر اردیتا ان تطلب کما تطلب. مکے سے چلے تھے تو آپ نے پوچھا تھا اردیتا یا ابا بکر ان تطلب کما اطلب. جس طرح مجھے قتل کرنے میں یہ کفار تیار و بیدار ہیں، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح طلب کیا جائے؟ یا رسول اللہ وہاں تو میں نعرہ لگا کے آیا تھا کہ یہ دل بھی قربان ہے، یہ جان بھی قربان ہے، یہ ساری زندگی قربان ہے. پہلا قدم گھر سے اٹھایا تھا تو قربانی کے عملی تصور سے چلا تھا. آج غار میں آ رہا ہوں تو یہاں پہلے میری جان آپ کی جان پر قربان ہوگی. تو یا رسول اللہ پہلے جاؤں گا. اور جب پہلے گئے تیاری، صفائی، اور پھر گود تیار ہوئی، سر رکھا، سانپ نے ڈسا تو آپ نے حرکت کی؟ آپ نے حرکت کی؟
تو کیا ہوا پھر؟ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اچھا ایک تو یہ تصور میں رکھیں ابھی کہ ہم آج بظاہراً اس مسجد میں ہیں، حقیقت میں دربار صدیق میں موجود ہیں سارے ہم، اور وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کسی اور نہیں، صدیق کے آنسو کی بات ہو رہی ہے، رخسار صدیقی کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی توجہ باطنی ہم میں سے ہر ایک پر قائم دائم ہے۔ آنسو نکلے، رخسار صدیق سے جدا ہوئے تو کہاں گرے؟ کہاں گرے؟ رخسار محمدی پر۔ تو کیا یہ فضیلت کافی نہیں؟ تو جب گرے نا تو حضور بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اور سر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سرکار کے گود میں۔ آؤ ایک منظر اور دکھاتا ہوں آپ۔ حضرت عائشہ ہیں، ایک موقع ہے، گود عائشہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے، تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آج کی رات میں تاروں کو دیکھ رہی ہوں، کیا آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انما، کہا عمر، عمر کی ساری نیکیاں جمع کر کے گن کے جب میں نے دیکھا تو آسمان کے ستاروں کے برابر تھیں۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ این حسنات ابی بکر، آپ کے ابو بکر اور میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انما، یہ علماء بیٹھے نا، انما کس کے لیے آتا ہے؟ حسر کے لیے، کلمہ حسر ہے، تحدید تقیید ہے۔ انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہے۔ وہ کون سی نیکی تھی؟ جب سانپ نے ڈسا تھا اور درد سے آپ روئے تھے، آنسو بہے تھے بے اختیار، تو دیکھا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس رات کی ایک نیکی، جس کا پلڑا اس سے بھاری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ افضلیت کا جو معیار ہے نا، افضلیت کا، یہ مسئلہ سمجھیں اس کو، افضلیت کا جو معیار ہے وہ کثرت صوم و صلاۃ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے تو بات آگے چلو۔ کوئی آپ سے پوچھے جی افضلیت کا معیار کیا ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی حضرت عمر کو سامنے لے آئے اور کہے کہ انہوں نے سارے گھر کا سامان لا کے رکھ، آدھے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا تھا، وہ سارا سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آدھے سامان سے بھی کم تھا۔ کوئی یہ بات سمجھیے؟ اچھا سارا زیادہ ہوتا ہے یا آدھا زیادہ ہوتا ہے؟ تو بات سمجھ آئی؟ سارا زیادہ ہوتا ہے یا آدھا زیادہ ہوتا ہے؟ کوئی آدھا کہہ رہا ہے، کوئی زیادہ کہہ رہا ہے۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں اور مبنی بر صداقت بات کر رہا ہوں۔ اصول یہ ہے جو زیادہ ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے۔ اصول جو سارا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو آدھا ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت عمر سارا لائے تھے یا آدھا لائے تھے؟ آدھا لائے تھے نا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کتنا لائے تھے؟ سارا لائے تھے۔ جب دونوں کا موازنہ کیا گیا ظاہری طور پر، تو سارا سامان
حضرت عمر کے آدھے سامان سے بھی کم تھا، تو پھر فضیلت کس کو ہونی چاہیے؟ اگر فیصلہ میرے اور آپ کے ہوتا نا ویسے بات کر رہا ہوں، ضرورت ہے نا مال کی، لیکن وہاں کیا ہوا؟ کثرت صوم و صلات نہیں ہے، ولیکن فضل بشیء فی قلبہ۔ حضرت صدیق اکبر کی ایسی بات تھی کہ سارا جہان اکٹھا کرو، صدیق اکبر کے ایک ناخن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ما فضل ابو بکر بے کثرت صوم ولا صلاۃ، صوم و صلات کی کثرت کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں جو مقام، جو مرتبہ، جو ثواب ہے، اس اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضلیت کا معیار حاصل ہے۔ اچھا ایک اور استدلال ابھی میرے ذہن میں آیا اور ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، This is for the first time I am explaining. هذه لأول وهلة أنا أبين بين أمامكم. اے پہلی دفعہ میں تواڈے اگے بیان کر رہا ہوں، کوئی پٹھان بیٹھے ہوئے تو میں وہی بیان کر دیا پشتو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، اور یہ پہلی دفعہ میں صاحب بیان کر رہا ہوں، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کا نیت کر لینا اس کے عمل سے بہتر۔ تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ دل کہاں ہے؟ اندر۔ تو اس اندر کے لیے اللہ نے کیا فرمایا رسول کے زبانی؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ محمد عربی نے فرمایا کہ خدا نہ تمہارے چہرے دیکھے نہ تمہارے اعمال دیکھے، بلکہ وہ دیکھے تو تیرا دل دیکھے۔ دل صدیق اکبر کا ہو تو خدا دیکھے تو مصطفیٰ کے صدقے کیسے دیکھے؟ کوئی کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا وَلَكِنْ فُضِّلَ بِشَيْءٍ فِي قَلْبِهِ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ علو اور وہ بلندی تھی جو سارے صحابہ بلکہ ساری امت کو بھی اکٹھا کرو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ متقی کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ متقی امت مصطفی میں کون ہے؟ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو اتزن ایمان ابی بکر ما امتی لرجہا۔ اگر میرے ابو بکر کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو میں محمد ان دونوں ترازو کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کا ایمان ایک طرف اور حضرت ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے۔ اس کی ایک بڑی زبردست توجیہ جو خدا کی قسم میں نے کہیں بیان نہیں کی، آج میں بیان کر رہا ہوں، آج ہی مجھے آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کنز المال میں ہے، مسند دیلمی میں ہے، کس میں ہے یہ مجھے یاد نہیں، لیکن پڑھی میں نے خود ہے۔ اب ایمان ساری امت کا، امتیں کتنی ہیں بتاؤ؟ امتیں کتنی ہیں؟ امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت کس کو کہتے ہیں؟ امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ امت اجابت اس کو درویش نے صحابہ کی محبت سکھائی ہے، آل رسول کی محبت،
اور خود نبی دو عالم کی محبت کے جام پلائے. دنیا کی محبت ہوتی نا، دنیا کا نشہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. انہوں نے وہ نشہ پلایا ہے جو موت سے بھی نہیں ختم ہوتا ہے. تو اپنی تلاشی لو، تلاشی اندر. میں نے کہا اندر ایک میزان ہے، دل میزان. میزان سمجھتے ہو کسا کہندے ہیں؟ ترازو تے ساڑھے پسے ترازو اور ترکڑی کہندے ہیں. ترکڑی وہ تکڑی ہونی چاہیے. فرمایا اس ترازو کو دیکھو، اور وہ ترازو کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ ترازو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے ایک ہاتھ کو دیکھو تو صحابہ نظر آتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو دیکھو تو آل رسول نظر آتے ہیں. اگر وہ دونوں پلڑے تمہارے دل میں برابر ہیں تو تمہارے کندھے بھی برابر، تمہارا ظاہر بھی برابر، تمہارا اندر بھی برابر، تمہارا جینا، تمہارا مرنا بھی برابر. اور جب تم مر کے ادھر جاؤ گے، جس طرح اندر ٹٹول کے دونوں کی محبت کا معیار برابر رکھا ہے، قیامت کے دن وہ جنت میں تمہیں برابر کر دیں گے. آدمی چل رہا ہو اور ان دو کندھوں میں سے ایک کندھا زیادہ جھکا ہوا ہو اور دوسرا تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، تو خدا لگتی بات بتاؤ، اس کی چال درست ہو سکتی ہے؟ تو جس کی چال درست نہ ہو اس کا حال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور جس کا حال درست نہ ہو اس کا قال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو گویا میزان درست ہو تو حال اچھا، قال اچھا. میزان درست نہیں تو حال بھی اچھا نہیں، قال بھی اچھا نہیں. تو اپنے آپ کو ٹٹولو، تلاشی لو کہ کیا ہم کسی صحابی کا انکار تو نہیں کرتے، آل رسول میں سے کسی کا انکار تو نہیں کرتے. تو اندر دیکھ کے یہی آواز آتی ہے کہ ہم، جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم آل رسول کے بھی نوکر ہیں. تو جو صحابہ کا نوکر ہو، آل رسول کا نوکر ہو، وہ سنی کیوں نہیں ہے پھر؟ اور سنی ہے نا تو پھر اس کا اندر بھی روشن ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب کو خدا ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. حضرات گرامی، ایک اور محبت کی بات آپ سے کر دوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. کتنے؟ 8. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ اور ان کا سردار کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر آل رسول میں 4. کتنے؟ 4. پہلے صحابہ میں بولو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ادھر آؤ، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اور چوتھے علی. ان کا سردار، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں جناب محمد الرسول اللہ، وہ یہاں بھی ان کے سردار ہیں، اور ادھر 4 ان کے بھی سردار جناب محمد الرسول اللہ ہے. اور ادھر جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. یہ بتاؤ، جو جن سے یہ 8 راضی ہوں، جن سے یہ 8 راضی ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں کسی دروازے سے کوئی جائے گا، کسی دروازے سے کوئی جائے گا، کسی سے کوئی. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، باب الریان سے پکارا جائے گا، باب الجہاد سے پکارا جائے گا، باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، ہر عمل سے پکارا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اعمال نہیں یا کمزور ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میلان دل میں زیادہ ہوگا اسی محبت سے اسی دروازے سے پکارا جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرمایا, ہاں سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا, یا رسول اللہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ہر عمل اس سے محبت کرنے والا وہ دروازہ اس عامل کو لے کر جائے گا, پکارا جائے گا, وہ جائے گا وہاں سے. کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو بیک وقت وقفے سے نہیں, بیک وقت 8 دروازے سے ایک ہی کو پکارا جائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ارجو انت منہم, اور جن کو پکارا جائے گا میں باقی کسی کا نام نہیں لیتا, تیرا نام لے رہا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں تو ایک ان میں سے ہوگا. 8 دروازے سے آواز آئے گی, او ابو بکر اتھو لنگ جا, او ابو بکر اتھو لنگ جا, او ساڑی قسمت کے تو اتھو لنگ جا. تو اب اس سے اگلی بات میرے ذہن میں آئی ہے, میں علماء کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو منہم ہے, تمام صحابہ کرام اور اہل بیت میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہے نا. تو جب ان کا نام لے لیا تو ان کے علاوہ بھی تو ہے نا. تو جب ان کو پکارا جائے گا اور ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما یا ابا بکر انک اول من يدخل الجنۃ من امتی, او ابو بکر تیری شان یہ ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے بلا شک بلا ریب بلا عیب تو وہ پہلا میرا امتی ہے. پہلا کلمہ پڑھنے والا ساری امت میں پہلا وہ شخص ہوگا جو جنت میں پہلے جائے گا. اور جب جنت میں جائے گا نا دروازے ایک دم اندر چلے جائیں گے. نہیں نا پتا تو انہوں نہیں پتا نا, تو آج چھوڑ لو پھر میری بات. اچھا جنت میں جو جائے گا وہاں ٹھہرے گا تو کوئی بھی نہ, سیدھے اپنی منزل پہ جائیں گے نا, سارے آگے نکل جائیں گے. لیکن ابو بکر فرمایا اللہ, فرمایا نہیں, کأنی اراکا یا ابا بکر, کأنی اراکا یا ابا بکر علی باب الجنہ تشفع لامتی. او ابو بکر لوگ تو جائیں گے, تو پہلے جائے گا, آگے نہیں جائے گا, تو دروازے کے اوپر, لوگ دروازوں کے نیچے سے گزریں گے, علی باب الجنہ تو جنت کے دروازے کے اوپر ہوگا, اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے ہر امتی کی شفاعت کر رہا ہے. تو میری ہر امتی کی شفاعت کر رہا. تو کیا خیال ہے, اب دل کو ٹٹولا نا, کیا ہماری شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی نا؟ یہ مسجد, یہ منظر, یہ باتیں, یہ راتیں, یہ راز, یہ نیاز, یہ آواز اور وہ پرواز, اور سنیو تمہیں نصیب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ خوش نصیب ہیں, خوش نصیب کہ کاملین, واصلین, واصفین, اہل اللہ, اہل العلم کی مجلس کی برکت اور ان کی صحبت کا یہ فیض ہے کہ ہم اندر باہر سے سنی ہیں. اور میں آج اس خوبصورت محفل میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو عقیدہ دیا ہے, دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے نا. تو خدا را جو بزرگوں نے آپ کو عقیدہ دیا ہے وہی عقیدہ من و عن آگے اپنی اولادوں میں بھی منتقل. ایک اور پیغام, ہم نے جاہل صوفی, جاہل پیر بہت برداشت کیے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں,
ہم نے کمزور علم پیر بہت برداشت کیا. کیا ایسا ہے؟ اور ٹلے نہ بولو، میں بھی مننا تسی بھی مننے ہو. جاہل پیر ہم برداشت کرتے رہے، کم علم کم بد عمل پیر ہم برداشت کرتے رہے. کیا کرتے رہیں کہ نہیں؟ آگے بھی برداشت کر سو تو انہوں پتہ ہی کوئی لگن لگا. لیکن جڑی خطرناک گل ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کم علم برداشت کیا کوئی بات نہیں، کم عمل برداشت کیا کوئی بات نہیں، لیکن خدا کی قسم اب ہم بد عمل برداشت نہیں کریں گے، کم علم برداشت نہیں کریں گے، اس سے بھی زیادہ بد عقیدہ پیر ہم برداشت نہیں کریں گے. اور جس طرح تہاڈی آواز ہونی چاہیے اس طرح ہوئی ہی نہیں. ہم نے کم علم کو برداشت کیا، جاہل کو برداشت کیا، کمزور علم کو برداشت کیا، کر لیا، لیکن اب ہم بد عقیدہ کو برداشت نہیں کریں گے. اور میں سید مظفر حسین شاہ صاحب میرے دوست ہیں بہت اچھے، وہ یہ کہتے ہیں نا کسی سے بیعت ہونا تو ایک نسخہ اختیار کر لو. اگر وہ جواب صحیح دے دے نا تو پھر اپنا سر بھی قربان کرو، اپنی جان بھی قربان کرو، اپنی دولت بھی قربان کرو، اپنی دنیا بھی قربان کرو. تہاڈا سودا کمزور نہیں، پھر بھی نفع والا ہے. تو سوال کیا کرنا ہے؟ کا سوال یہ کرو کہ او پیر جی، او پیر صاحب، یہ بتائیں کہ دما دم مست کلندر دا کے جواب ہے؟ ہاں؟ دما دم مست کلندر اس کا کیا جواب ہے؟ اور اگر وہ سوال کا جواب دے کہ سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر، تو وہاں سر بھی قربان کرو، دل بھی قربان کرو. اس لیے کہ یہ سودا کمزور سودا نہیں، یہ دنیا کا نہیں، یہ آخرت کا سودا ہے اور کامیاب سودا ہے. اور جو کہے علی دا پہلا نمبر، سمجھو اس تو بڑا رافضی کوئی نہیں. میں بہت بڑے آستانے کا ایک ذمہ دار فرد اور میں کمزور بات نہیں کرتا. میں نے کہا نا ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم اپنا عقیدہ واضح بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے، دین و دنیا دی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.